اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، رسیوں کے ساتھ جکڑ کر ان کو مارا پیٹا گیا، اور اللہ کی طرف سے مسلسل صبر کی تلقین تھی۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، درگزر کرو، معاف کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر نہ آئے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ رسیوں کے ساتھ باندھا ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو حضور کہتے اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے گھرانے والوں صبر کرتے رہو، بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں ڈالی گئیں۔ کون کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا، لیکن صبر 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 کی تلقین۔ اب 2 ہجری میں مکہ مکرمہ سے ایک تجارتی قافلہ شام گیا اور اس تجارتی قافلے کے سربراہ ابو سفیان تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی کہ جنہوں نے آپ پر اتنے ظلم کیے، اب جب وہ واپس پلٹیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کریں اور مال غنیمت حاصل کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، صحابہ کرام تیار ہوئے لیکن کوئی زیادہ ترغیب نہیں دی گئی، اس لیے یہ جنگ کوئی باقاعدہ کوئی پلاننگ کے تحت نہیں تھی کہ پہلے تیاری کی ہو جناب جنگ ہونے والی ہے، وہ اس طرف نہیں تھا۔ اس سے پہلے تو صبر ہی صبر تھا، جنگ کی طرف کوئی دھیان توجہ تھا ہی نہیں۔ یہ تو اچانک اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو جو صحابہ تیار ہوئے وہ چل پڑے اس قافلے کے لیے جو شام سے تجارت کا مال لے کر مکہ مکرمہ آ رہا تھا۔ اور ظاہر بات ہے جو تجارتی قافلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جنگ کرنا اس لیے آسان ہے کہ وہ جنگ کی تیاری کر کے نہیں آئے ہوتے، وہ تو تجارت کے لیے گئے ہوتے ہیں۔ ہاں ان کے پاس کچھ اتنے تلواریں کچھ تیر جو یقیناً سیکورٹی کے لیے تو ہوتے ہیں وہی ہوں گے، جب ہم جائیں گے تو ہمارا لیے لڑنا ان سے آسان ہوگا۔ اسی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر روانہ ہوئے۔ 313 یا اس سے 2-4 بندے زیادہ کم کی روایات بھی آتی ہیں، مشہور روایت 313 کی ہے۔ 313 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ادھر ابو سفیان کے جاسوس کو پتہ چلا کہ مسلمان تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک آدمی دوڑایا جو مکہ گیا اور اس نے جا کر مکہ ابو جہل کو بتایا کہ مسلمانوں سے ہمیں خطرہ ہے، جلدی ہماری معاونت کے لیے پہنچو۔ تو کفار تو پہلے سے بھڑکے ہوئے بیٹھے تھے مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمان جناب یہاں سے گئے اور مدینہ میں انہیں ایک ٹھکانہ کیوں مل گیا ہے، آپ کے علم میں ہے اس سے پہلے جب مسلمان حبشہ گئے تھے تو تب بھی انہوں نے پیچھے بندے بھیجے تھے کہ ان کو باہر نہیں ٹھکانہ ملنا چاہیے۔ تو اب تو وہ جلے بھونے بیٹھے تھے اور پھر ان کو یہ غصہ کہ ہمارے تجارتی قافلے پر مسلمان حملہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ ابو جہل نے فوراً لشکر تیار کیا اور جنگی لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار کیا، اور 1000 کا لشکر لے کر وہ بھی روانہ ہو گیا۔ کتنا جی؟ 1000۔ مسلمان کتنے تھے؟ 313۔ اب مسلمانوں کا رخ تو وہی ابو سفیان کا قافلہ تھا، یہ تو تصور میں بھی نہیں تھا۔ اب جب مسلمان نکلے نا تو اللہ نے وہی بھیجی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب لشکر ایک نہیں ہے، لشکر 2 ہیں تمہارے مقابلے میں۔ ایک تو وہ جو شام سے آ رہا ہے ابو سفیان کی قیادت میں، وہ ہے تجارتی لشکر۔ دوسرا مکہ سے آ رہا ہے تمہارے مقابلے کے لیے، وہ ہے جنگی لشکر۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ نے وعدہ کیا میرے محبوب اپنے صحابہ کو بتا دیجئے ان دونوں لشکروں میں سے جس کے ساتھ مرضی لڑائی کرو، جس کے ساتھ مرضی لڑائی کرو، چاہے تو ابو سفیان کے لشکر سے لڑو، چاہے تو ابو جہل کے لشکر سے لڑو، اللہ کا وعدہ فتح تمہاری ہوگی۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان والا لشکر ہی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس میں جنگ آسان تھی، مال غنیمت زیادہ تھا۔
ابو جہل والے لشکر میں جنگ مشکل تھی، محل غنیمت نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ تجارتی سامان تو نہیں تھا نا ان کے پاس۔ تم یہ چاہتے تھے بتقاضۂ بشری، ہر انسان یہی چاہتا ہے نا جی، آسانی ملے مجھے۔ ہم یہاں پہ آتے ہیں، بعض لوگوں کو خواہ اعتراض کرنے کی عادت ہے نا، او جی صحابہ کرام کیوں چاہتے تھے، قرآن کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہم مسجد میں وضو کرنے کے لیے آتے ہیں، ادھر جناب گرم پانی والی ٹوٹی ہوتی ہے اور اس سائڈ پہ ذرا پانی تھوڑا گرم لیٹ پہنچتا ہے، سب کی میرے سمیت خواہش ہوتی ہے کہ اس سائڈ گرم پانی والی ٹوٹی پہ مجھے جگہ ملے، ادھر بیٹھو نا ٹھنڈے پہ۔ ہم اتنا نہیں برداشت کرتے اور ادھر کہتے جناب وہ تیروں کی طرف کیوں نہیں جا رہے تھے، جب اللہ کی طرف سے اجازت بھی تھی، اللہ کی طرف سے رخصت بھی تھی اور اللہ کا یہ وعدہ بھی تھا، اور نکلے بھی ابو سفیان کے قافلے کے لیے تھے، تو ظاہر بات ہے بتقاضۂ بشری سب کا یہی دل چاہ رہا تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو، اس میں کون سی بات ہے ایسی۔ لیکن رب یہ چاہتا تھا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ رب یہ چاہتا تھا کہ نہیں، یہ مقابلہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ ہو تاکہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن مارکا ہو جائے۔ کیوں کہ اگر ابو سفیان کے قافلے سے مسلمان جیتتے نا تو کافر کہتے ہیں جی تجارتی قافلہ تھا، کیا کر لیا انہوں نے۔ نہیں بھائی، جنگی قافلہ تھا، اور پھر مسلمانوں کو فتح ملے تب پتہ چلے گا کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا، ظاہر بات ہے اللہ کی منشا کے مطابق تھی، جب اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشا ہوئی کہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ لڑے، تو پھر آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، ترغیب دی، اور تیار ہو ادھر جانا ہے ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ کے لیے، تو قربان جائیں صحابہ نے جو گفتگو کی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا، آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم آپ کے دائیں جانب لڑیں گے، آپ کے بائیں جانب لڑیں گے، آپ کے سامنے ہماری لاشیں گریں گی، اتنی قربانیاں دیں گے کہ فرش پر ہمارے ٹکڑے دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے اور عرش پر رب خوش ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تل ملا اٹھا، خوشی سے تل ملا اٹھا اور خوش ہو گئے۔ چنانچہ رخ کیا بدر کا، جہاں پر ابو جہل کے قافلہ آ رہا تھا، مقابلہ ہوگا جی ابو جہل کے قافلے کے ساتھ۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن کو کیا ہے، اس کا بھروسہ دنیا کی چیزوں پر نہیں ہوتا، اس کے دل میں ڈر اللہ کے علاوہ کسی کا تو ہوتا نہیں۔ شیخ سعدی نے کیا خوب عکاسی کی ہے مومن کی، توجہ ہے، فرماتے ہیں موحد چے در پائے ریزی زرش، وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت ز کس، بری نست بنیاد و توحید بس۔ فرماتے ہیں موحد کی کیا شان ہے، اس کے پاؤں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا دو لالچ دلانے کے لیے، یا سر پر تلوار رکھ دو خوف دلانے کے لیے، امید و حراسش نباشت ز کس، اس کے دل میں نہ سونے کی لالچ جائے گی نہ تلوار کا خوف جائے گا۔ کیوں؟ بری نست بنیاد توحید بس، اس لیے کہ اس کی بنیاد عقیدہ توحید پر رکھی گئی ہے۔ کس پر رکھی گئی ہے؟ سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ ہم جائیں گے۔ اب جناب بدر پہنچ گئے، ادھر سے حاجی ابو جہل اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے، سمجھ آئی، اور بڑے غصے کے ساتھ بھرا ہوا، کیونکہ کچھ حصہ اس پہلے رکوع میں ہے سورہ انفال کی، کچھ آگے ہے 10ویں سپارے میں۔ میں چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے سارا ملا کر آپ کو سنا رہا ہوں، کچھ باتیں پہلے رکوع میں ہیں اور کچھ آگے 10ویں پارے کے رکوع میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو نکلے بطرم وریان ناس، بڑے تکبر کرتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، خود پسندی مبتلا کہ نہیں چھوڑیں گے مسلمانوں کو، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہ ہم جناب یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیطان بھی ان کے پاس آیا۔ کس کے پاس؟ حاجی ابو جہل کے پاس۔ حاجی تھا نا، حج کرتا تھا نا وہ بھی، سمجھے، اس نے کہا حاجی صاحب گھبرانا نہیں، میں بھی تواڈے نال ہاں۔ شیطان نے کہا میرا بڑا لشکر ہے، بڑی فوج ہے، میں بھی لے کے آ رہا۔ حاجی صاحب تو اور مطمئن ہو گئے بھی ہوں تو مزہ جناب، انکل ہوری بھی نال ہی ہیں۔ شیطان نے بھی بڑا اطمینان دلایا
اور شیطان بھی شتونگڑے لے کر بھی آیا اور کہا یہ بڑا لشکر ہے سارا، یہ سب تمہارے ساتھ ہے، فکر نہیں کرنی جناب۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ان سے 3 گنا کم تھے وہ آپ کے ساتھ ہیں، میدان میں گئے۔ شاعر کہتے ہیں ادھر سے ایک لشکر آ رہا تھا حق پرستوں کا، بظاہر فاقہ ہستوں کا، بظاہر حاجت مندوں کا، وہ لشکر سب لشکروں سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں خدا کے نام پر نکلے محمد کی قیادت میں صلی اللہ، جو زبان پہ یہ کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب تک جسم میں جان رہے گی نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب جناب رات پہنچ گئے جناب، مسلمانوں کے پاس تیر تلواریں ویسے کوئی نہیں، ان کے مقابلے میں کہاں ہیں جی؟ بعض روایات مطلب صرف 11 تلواریں تھیں کچھ تیر تھے اور باقی ڈنڈکوں والے، بس یہ اسلحہ تھا سارا۔ 2 گھوڑے تھے صرف پورے لشکر میں، کچھ اونٹ تھے اس کے علاوہ۔ یہ حالات تھے مسلمانوں کے۔ اب صرف نظر تھی تو کس کی طرف تھی؟ چنانچہ اذ تستغیثون ربکم، اذ تستغیثون، ہمارے ساتھی کہتے ہیں عدالت میں گئے ہیں جناب، استغاثہ دائر کرا دیتا۔ استغاثہ کس کو کہتے ہیں؟ فریاد۔ جج صاحب میرے نال زیادتی ہوئی، استغاثہ، میں فریاد کرنے آیا ہوں۔ اذ تستغیثون ربکم، وہی لفظ اللہ نے بولا، او دنیا والو دیکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی کے یار رات کو کیا کر رہے تھے؟ رب کے آگے استغاثے کر رہے تھے، رب کے آگے فریادیں کر رہے تھے۔ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ وہ رات کو فریادیں کر رہے تھے۔ میرے نبی کے لیے چھپر بنایا گیا، خیمہ بنایا گیا، حضور اپنے چھپر میں ہیں اور دعا کرے اللہ ان تہلک حاضل صحابہ، اے اللہ یہ میری مٹھی بھر جماعت ہے، یہ میرا ابو بکر، یہ میرا عمر، یہ میرا علی، یہ میرے فلاں اور فلاں، یہ مٹھی بھر تو لوگ ہیں، اے اللہ اگر آج یہ مارے گئے نا سارے، تیری سچی عبادت کرنے والے تو نہیں رہیں گے نا، یہی تو یا اللہ تیری سچی عبادت کرنے والے ہیں۔ پھر آپ کے ہاتھ اٹھتے جاتے ہیں، چادر کندھوں سے گرتی جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ اب بس کر دیجئے، مجھے یقین ہو گیا رب ابھی آپ کی دعا کو ضرور قبول فرما چکا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ نے وہی بھیجی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اے میرے نبی کے یارو ابو جہل اگر 1000 کافر لے کر آیا ہے پریشان نہیں ہونا، میں اللہ 1000 فرشتہ نازل کر رہا ہوں۔ اب یہ بات اللہ نے ارشاد تو فرمائی کہ میں 1000 فرشتہ نازل کر رہا ہوں، لیکن رب کا قرآن ہے نا، کوئی اعتراض چھوڑتا نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، یہ جو فرشتوں کی بات ہے نا یہ خوشخبری ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں میں اطمینان رہے، باقی کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ مدد فرشتوں نے کی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نصر اور مدد فرشتے نہیں کرتے، مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ، شک نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ بات کلیئر کر دی کہ مدد میرے علاوہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ پانی کوئی نہیں، پانی پہ کافروں کا قبضہ، پکی جگہ پہ ان کا قبضہ، مسلمان جناب وہ ریتلی زمین اور عجیب و غریب۔ اللہ نے رات کو بارش برسا دی، پکی جگہ پہ کیچڑ ہو گیا، کچی جگہ مضبوط ہو گئی، پانی کا انتظام بھی ہو گیا، سارا نظام چل گیا۔ اچھا اب مقابلہ ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تعداد مسلمانوں کو تھوڑی کر کے دکھائی تاکہ ان کے حوصلے بڑھ جائیں، حالانکہ وہ 3 گنا زیادہ تھے۔ اچھا مسلمانوں کی تعداد بھی شروع میں کافروں کو کم بھی دکھائی تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں کہ آنے دو ان کو بھی، وہ بھی آئے۔ عین اس موقع پر جب فرشتے اتر رہے تھے نا تو وہ شیطان جس نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ،
تو جب اس نے دیکھا نا کہ فرشتے آ رہے ہیں تو شیطان تو الٹے پاؤں نہ سالہ کی بے پیچھے ہوا۔ حاجی صاحب نے پوچھا کدھر جا رہے بزرگوں؟ تو سدا بڑے وعدے کیتے ہیں کہ اسی تواڈے نال ہاں، تو کدھر گئے؟ خیریت؟ اس کا گل اس طرح ہے انی ارا ما لا ترون، جو میں نے دیکھ لیا نا وہ حاجی صاحب تمہیں نظر، تسی جاؤ ہن کٹ کھاؤ تے اسی تو جا رہے ہیں۔ مرغا بیٹھا تھا نا درخت کے اوپر، ادھر سے گیدڑ آ گیا، تو گیدڑ مرغے سے کہتا ہے وہ روزے دا مہینہ نماز دا ٹائم تے تو درخت چڑھے بیٹھ تلے آج نماز دا ٹائم ہے نماز پڑھیے تاکہ تلے آئے میں سا پتر بناواں۔ مرغا بڑا سیاںا ہی اس آکھا یار 2 منٹ ٹھہرو اذان تو دین دو، 2 بندے اور آسن جماعت کرا لے سن، امام صاحب بھی آ جا سن۔ مرغے نے جناب اذان دی زور زور سے، قریب ہی غار میں شیر سویا ہوا تھا، اس نے اذان بار بار جو سنی تو اٹھا باہر نکلا، تو شیر کو کہ جب گیدڑ نے دیکھا نا تو گیدڑ تو کھسکا۔ مرغے نے کہا بھائی امام صاحب آ گئے۔ شیر کی داڑھی ہوتی ہے نا جی، بولو نا جی، داڑھی شیر کی ہوتی ہے شیرنی کی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا جی امام صاحب آ گئے، آؤ بھائی جماعت کا ٹائم ہے۔ وہ کہا اس مولوی پیچھے میری نماز نہیں ہوندی، نکلنے والی کی تھی، گیئر لایا۔ شیطان نے جب دیکھا فرشتے آ رہے ہیں اس گیئر لایا، اس نے کہا حاجی صاحب تسی جانو تو تھوڑا جاڑے کم، جاؤ کٹ کھاؤ میں تو جا رہا ہوں۔ وہ بھاگا اور واپس چلا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آمنے سامنے جب لشکر آ گئے نا، ادھر 313 ادھر 1000 کا لشکر، مقابلہ بڑا سخت ہے، اللہ نے صحابہ اکرام کو نیند عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ نے اونگ طاری کر دی۔ وہ اونگ کیا تھی؟ فرمایا وہ ایک امن اور سکون تھا۔ کیوں؟ خوف کے وقت تو نیند نہیں آتی، رات کو مچھر ہو تو نیند نہیں آتی، وہاں تو تلواریں لے کر لوگ کھڑے تھے، وہاں نیند کیسے آئی؟ فرمایا میں اللہ نے دلوں میں سکون عطا فرما دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر 313 نے 1000 کے لشکر کی تختے الٹ دیے اور 70 کافر مارے گئے، 70 پکڑے گئے، ہاتھ پیچھے باندھ لیے صحابہ کرام نے اور پکڑ کر لے کے آ رہے ہیں، اور باقی سارے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، حتیٰ کہ اپنی لاشوں کو بھی نہ اٹھایا انہوں نے، ایسے ڈر کر بھاگے۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی، لیحق الحق ویبطل الباطل، اللہ نے حق کو جتا دیا، باطل کو برباد کر دیا، اور بتا دیا ان اللہ مع المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تم نے ان کو نہیں مارا، ہم نے مارا ہے، ہم نے مارا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریت کی مٹھی بھر کے ان کی طرف پھینکی تھی، شاہت الوجوہ، چہرے برباد ہوں۔ میرے محبوب وہ تو نے نہیں میں نے پھینکی تھی۔ کیا مطلب؟ پھینکی تو تو نے تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں، ایک ایک کی آنکھ میں اس ذرے کو پہنچانے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ پہنچانے والا۔ اس لیے سورت کے اندر چونکہ مال غنیمت کا مسئلہ بھی ہے، فرمایا قل الانفال للہ والرسول، فرمایا جس اللہ نے فتح دی ہے مال غنیمت کی تقسیم کا قاعدہ بھی وہی اللہ بیان کرے گا کہ کس طرح مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے۔ چنانچہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، جو بھی مال غنیمت ملے اس میں سے 5 حصے کرو، 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کا ہے، اور باقی حصے 4 مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اس کے بعد کچھ قوانین ہیں جہاد کے، ان میں سے ایک قانون یہ ہے امیر کی اطاعت بڑی ضروری ہے، اور خصوصاً جب امیر ہو محمد الرسول اللہ۔ ویسے بھی جہاد میں یہ ضروری ہے، کیونکہ امیر صاحب کہیں حملہ کرنا ہے تو آدھے بندے کہیں جی کرتے ہیں، آدھے کہیں نہ کرتے، پھر تو گیا نا پروگرام سارا ختم ہو گیا۔ اس لیے کیا ہے کہ امیر کی اطاعت بڑی ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کیا کرو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تمہارے لیے خاص جدا معاملہ کرے گا باقی لوگوں سے۔ کیسے؟ آگے اللہ نے ایک مثال دی، اور بڑا خوبصورت واقعہ دی، ایک مثال ہے بڑی پیاری۔ اہل مکہ نے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا، اس کا انہوں نے مشورے میں 3 باتیں رکھی تھیں، لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، یا آپ کو قید کر دیا جائے، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، یا آپ کو شہید کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ،
ادھر وہ مشورہ کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے، ادھر اللہ کی ایک تدبیر چل رہی تھی۔ واللہ خیر الماکرین، بھلا اللہ کی تدبیر کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب انہوں نے طے یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ہی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ شہید ہی کرنا ہے، جان سے ماریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے محبوب کو کیسے ان کے درمیان سے بچایا، ہجرت کی رات کیسے میں نے بچایا۔ اللہ کہتے ہیں میں ایسے ہی بچانے والا ہوں۔ میرے ساتھ کوئی مخلص ہو کر کے تو دیکھے نا، میری طرف کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھا کر کے تو دیکھے نا، میرے ساتھ کوئی لو لگا کر کے تو دیکھے نا، میں اللہ اس کی کبھی پیٹھ نہیں لگنے دوں گا، ہر میدان میں اللہ اس کو فاتح ہی بناؤں گا انشاءاللہ۔ آج ہمارا تعلق نہیں ہے رب کے ساتھ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں مکے والوں نے ایک دعا مانگی تھی ایک دفعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں۔ مکے والوں نے ایک دعا مانگی تھی، اور دعا کا ذکر ایسی صورت میں اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ حق ہے، قرآن حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا سچا نبی ہے، ہم نہیں مانتے، نہ تیرے قرآن کو مانتے ہیں، نہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب دے کے ہمیں تباہ کر دے، ہم نہیں مانتے تیرے قرآن کو، نعوذ باللہ، ہم نہیں مانتے تیرے جوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا نا، جواب بڑا خوبصورت ہے، توجہ ہے سب کی نا، یہ جاگ کے سننے والا جواب ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب یہ پتھر مانگ رہے ہیں، پتھر میں اللہ ان پر کیوں نہیں برساتا؟ اس لیے نہیں برساتا کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اسی مکہ میں تو جو رہتا ہے میرے محبوب، تو جو رہتا ہے، تیری وجہ سے میں ان پر پتھر نہیں برساتا، نیچے میرا محبوب ہو اور اوپر سے پتھر برسے، یہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، میں اس لیے بھی عذاب نہیں دیتا کہ یہ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ استغفار کرتے ہیں، اور جو استغفار کرتا رہے چاہے کافر ہی ہو، جو معافی مانگنے والا ہو، اس پر عذاب نہیں آتا۔ اندازہ کرے کافر بھی استغفار کرے تو عذاب سے بچ جاتا ہے، ارے مومنو تم تو استغفار کو لازم پکڑو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس بندے کو مبارکباد دو جس کے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت پائی گئی۔ اللہ ہمیں کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بدر کے قیدیوں کا قضیہ ہے جی۔ قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کیا، جو 70 پکڑے گئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ان سے نا کچھ فدیہ وغیرہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے پہلے ان کے بڑے گئے ہیں، اب ان کو بھی ہم مار دیں گے تو 70 140 تو ککھ نہیں رہے گا ان کا۔ حاجی ابو جہل بھی مارا گیا بدر میں، اور بڑے بڑے سرغنے تو مارے گئے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا بھی چلو کوئی فائدہ ہو جائے گا، غربت ہے بہت تو ہمارا بھی کوئی فائدہ ہو جائے گا، اور ان پہ بھی احسان ہو جائے گا۔ عمر تیری کیا رائے ہے؟ کہ یا رسول اللہ جڑا میرا رشتہ دار ہے نا میرے حوالے کرو، تاکہ میں اپنے رشتہ دار کی گردن اپنے ہاتھ سے کاٹوں، اور جو آپ کا قریبی ہے آپ کاٹیں، اسی طرح جو جس کا قریبی ہے وہی اس کو قتل کرے، تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ سارے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، صرف ایمان کا رشتہ باقی ہے، بس۔ بہت ڈاڈا مشورہ بہت۔ پھر آپ نے فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے پر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، نبی کو چاہیے تھا کہ ان کا رگڑا نکال دینا چاہیے تھا، بات عمر والی ٹھیک تھی، سارے رشتے آج ختم ہو جاتے اور رشتہ ایمان اور اسلام کا رہتا۔ تو فرمایا یہ تم نے ان سے فدیہ لیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے رضا کا اعلان نہ کیا ہوتا تو اس پر عذاب بھی پہنچنے کا خطرہ تھا۔ یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ نے جو پیسے لیے تھے سب کہا جی ہم تو نہیں، یہ تو پھر اللہ نے اگلی آیت نازل فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، کھاؤ جو اب لے لیا ہے، حلالًا طیبا، حلال پاکیزہ ہے۔ صرف مشورہ یہ جو تھا نا دوسرے والا وہ اللہ کو زیادہ پسند تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس طرح بدر کے اندر فتح عطا فرمائی۔ اب بدر کے قیدیوں میں بعض لوگوں نے کہا اور جی ہم اسلام لاتے ہیں ایمان لاتے ہیں، ہم سے فدیہ نہ لیا جائے۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ فدیہ تو دو،
اگر ایمان لاتے ہو تو انشاءاللہ تمہیں اجر ملے گا دوہرا۔ اب یہ تو نہیں نا کہ بندہ اگلے کو پکڑ لے تو اگلا کہے جناب اب میں جناب توبہ کرتا ہوں، ابھی تو اس وقت تو تم پکڑے ہوئی ہو نا بدر کے میدان سے، اگلی دفعہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان اگر قبول کیا واقعتاً تو اجر دے گا۔ اس کے بعد سورۃ توبہ ہے جی، کون سی سورہ ہے؟ جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ کیونکہ جہاد کے موقع پہ اگر بندہ سو جائے تو اللہ کی رحمت ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے، اور بیان کے موقع پہ بندہ سو جائے تو پھر تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے نا جی، اس لیے جاگ کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ وہ جاگ تو رہے ہیں، ویسے تھوڑا بہت اعلانہ ذرا پڑتا ہے نا کہ تھوڑا کیا پتہ نا کوئی سو نہ جائے۔ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کہ نہیں پتہ؟ کتنی صورتیں قرآن مجید میں؟ 114۔ 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے، 113 صورتوں کے شروع میں ہے، لیکن سورۃ توبہ کے شروع میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی مفسرین نے کئی جواب دی۔ ایک جواب تو بڑا مزیدار یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے کافروں کا رگڑا نکالنے کی، بات ہو رہی ہے کافروں کا رگڑا نکالنے کی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سارا رحمت کا بیان ہے۔ یہ دونوں باتوں کا آپس میں جوڑ نہیں بنتا۔ بندہ کہے جی اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہ ایک نہ چھوڑو، جوڑ نہیں بنتا نا، اس لیے اللہ نے یہاں پہ یہ ذکر نہیں کیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نام آیتوں کے آخر میں آتے ہیں نا، اسی مناسبت سے آتے ہیں جیسے آیت میں پیچھے حکم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی پڑھ رہا تھا نا سورۃ المائدہ کی آیت، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سننے والے نے کہا یہ غلط پڑھ رہے ہو، اس طرح نہیں ہے۔ اس نے دیکھا تو واقعی واللہ غفور رحیم واللہ عزیز حکیم تھا۔ انہوں نے کہا اچھا آپ تو حافظ نہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ انہوں نے کہا مجھے ایسے پتہ چلا کہ تم جو عید پڑھ رہا تھا معنی یہ بنتا تھا چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کاٹ دو کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان کا ہاتھ ہے تو میں نے کہا یہ جوڑ نہیں بنتا کہ ہاتھ کاٹ دو کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے، اگر بخشنے والا تو اللہ ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو جب میں نے کہا یہ مناسبت نہیں کھا رہا، پھر جب دیکھا تو وہاں لکھا تو واللہ عزیز حکیم، ہاتھ کاٹ دو، ایک تو اس لیے کہ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، جو حکم دیتا ہے وہ کرنا چاہیے، دوسرا اللہ کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حکیم ہے، یہ بات مناسب ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام اسی مناسبت سے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور سورۃ توبہ میں کفار کے قتل کا حکم ہے، تو یہ مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے بسم اللہ نہیں ہے۔ اور دوسرا سورہ انفال اور توبہ کا مضمون ہی ایک ہی، بات ہی ایک چل رہی تھی، دوسری بات ہی گویا کہ نہیں شروع ہوئی۔ اس لیے 9 ہجری میں جی سورہ توبہ کی طرف آتے ہیں جی، 9 ہجری میں، کون سی ہجری میں؟ 9 ہجری میں حج کا امیر مقرر کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالی۔ رمضان سے پہلے جو ہمارا سیرت کا درس تھا وہ یہاں تک تھا، جو درس سیرت میں شریک ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق قافلہ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی ہے نا، پیچھے یہ سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کا مشرکوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، تعلق ختم، 4 مہینے کی مہلت ہے، یا ایمان قبول کرو یا آؤ میدان میں۔ پھر اب یہ آیتیں بعد میں اتری، اور ان آیتوں میں بہت سخت حکم تھا، للکار تھی جو کافروں اور مشرکوں کو دینی تھی۔ اب للکار دینے کے لیے بندہ ذرا جرت والا ہونا چاہیے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو جس کی کام پہ ٹانگ رہی ہوں اور پھر جناب للکار دیتے دیتے گر ہی جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ حج کے موقع پر منا میں، عرفات میں، جہاں بھی مجمع ہو، آپ نے زور زور سے یہ آیتیں پڑھ کر سنانی ہیں۔ چنانچہ حج کے امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی پاک کے اعلان کرنے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی جا کر ابو بکر سے راستے میں مل گئے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی نے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے؟ فرمایا نہیں، میں مامور ہوں، امیر آپ ہی ہیں، البتہ اعلان کرنے کی ذمہ داری میری ہے، وہ آپ نے نہیں، وہ میں نے کرنا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اب اندازہ کیجئے امیر الحج ہیں ابو بکر صدیق، اور نبی پاک کے اعلان کرنے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، اور علی جیسا بہادر آدمی ہی یہ اعلان کر سکتا ہے۔ علی کی بہادری کے 2-3 باتیں اگر توجہ ہو تو میں عرض کروں، توجہ ایسا بدل آتی ہے۔ کون علی المرتضیٰ؟
کون علی المرتضیٰ؟ وہ علی المرتضیٰ کہ بچپن میں ابھی چھوٹی عمر تھی، میرے نبی نے برادری والوں کو بلایا اور کہا رب نے میرے کندھے پر نبوت کا بار گراں رکھا ہے، کون میرا ساتھ دے گا؟ سب خاموش رہے اور میرے نبی کے پورے خاندان میں ایک آواز اٹھی کہ میں ساتھ دوں گا، اور وہ آواز کس کی تھی؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ کون علی المرتضیٰ؟ ہجرت کی رات میرے نبی کے قتل کے لیے جب لوگ آئے، آپ نے فرمایا علی میرے بستر پر جا کر سو جاؤ۔ میرے بھائی، نبی کے بستر پر سونا اس دن آسان کام نہیں تھا، اسی بستر والے کو تو قتل کرنے کے لیے کافر تلواریں لے کر آئے تھے، لیکن علی کی کیا بات ہے، علی چادر تان کر میرے نبی کے بستر پر سوئے، اور ایسے مزے سے سوئے کہ کافروں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی ہے یا علی ہے، پتہ ہی ان کو نہیں چلا، بڑے مزے کے ساتھ سوئے ہیں۔ کون علی المرتضیٰ؟ بدر کے میدان میں پہلے تلوار لہراتا ہوا مبارزت کے لیے آتا ہے، احد کا غازی ہے۔ کون علی المرتضیٰ؟ احد میں میرے نبی کے گرد پہرے داروں میں علی ان کا امیر ہے۔ کون علی المرتضیٰ؟ خندق کے موقع پر عمر بن عبد ود ایک کافروں کا بڑا سرغنہ اور تلوار چلانے کا ماہر تھا، للکار رہا تھا، وہ ہے کوئی میرے مقابلے میں جو آئے؟ تو علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو۔ علی گئے میدان میں، عمر بن عبد الود کہتا ہے علی تو بچہ ہے، تو میرے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے، تو چلا جا، بچوں کو مارنے کی میری عادت نہیں۔ علی جواب میں کہتا ہے لیکن تجھ جیسے خبیث کو قتل کرنے کا مجھے بڑا شوق ہے۔ اس نے تلوار کا وار کیا، علی نے ڈھال سے روکا، پھر ایک ہی وار کیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ کون علی المرتضیٰ؟ خیبر کے موقع پر مرحب للکار رہا ہے، قد علمت خیبر انی مرحبو، سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، 100 بندوں کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوتا ہوں۔ علی تلوار لہراتے ہوئے آئے اور فرماتے ہیں الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات الکریہ المنظری، اور میرا نام بھی میری ماں نے حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ جب علی حیدر میدان میں دھاڑتا ہے پھر مرحب جیسے گیدڑ میدان چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ پھر علی نے ایک ہی وار کیا، مرحب کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا۔ اور کون علی المرتضیٰ؟ جو میرے نبی کے ساتھ حج میں، حجت الوداع میں میرے نبی کے صرف ساتھ ہی نہیں، میرے نبی کی قربانیاں ذبح کرنے والا، اور آج میرے نبی کے غسل میں بھی شریک، میرے نبی کے دفن میں بھی شریک ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی تو جا اعلان کر، اور 9 ہجری میں علی جا کر اعلان کرتے ہیں اور للکارتے ہیں اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، او مشرکو سنو، اللہ اور اس کے رسول کا مشرکوں سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد یا ایمان قبول کرو یا میدان میں آؤ۔ یہ للکار رہا ہے، تو کون للکار ہے بولو؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں پر بالکل تھوڑا سا رہ گیا جی آج کا سبق ہمارا، چند شبہات تھے، چونکہ لڑائی کا حکم تھا، فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے سرغنوں کو قتل کرو۔ ایک شبہ ذہن میں یہ آیا، کل ان سے معاہدے کیے تھے، فرمایا انہوں نے معاہدے توڑ دیے، تم کیوں معاہدے پہ پابند ہو، تم بھی توڑو۔ کہا جی یہ مسجد کے کہتے ہیں متولی ہیں، فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا کیا تعلق اللہ کی مسجدوں کے ساتھ؟ کہا جی ان میں بعض ہمارے رشتہ دار ہیں، کہا اللہ اور اس کے رسول سے اگر رشتہ دار عزیز ہیں پھر تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ کہا جی ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں، فرمایا ان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلی، تجارتی تعلقات سے کیوں ڈرتے ہو، غنی رزق دینے والی ذات ان کی تو نہیں ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تمہیں رزق دے گا، اور اللہ کیسے تمہاری حفاظت کرے گا؟ ایک بیچ میں مثال دی، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جیسے اللہ نے اس وقت مدد کی جب 2 تھے، ایک میرا نبی تھا، دوسرا میرے نبی کا یار تھا، زور سے بولو سبحان اللہ، سارے بولو سبحان اللہ، ثانی اثنین، 2 میں دوسرا میرا نبی تھا، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب، اپنے یار، اپنے دوست سے میرے نبی کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرنا، ہم اکیلے نہیں ہیں، رب بھی ہمارے ساتھ ہے۔
آمن الناس بر مولائے ما، آن کلیم اول سینائے ما، ہمت او کشت ملت را چوبر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اقبال کہتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہوں اقبال کی تربت پر، اقبال کہتا ہے آمن الناس بر مولائے ما، ہمارے سردار پر لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والا کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ ابو بکر۔ آن کلیم اول سینائے ما، جیسے طور پر کلیم نے رب سے کلام کیا، ایسے ہی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو پہلے کلام کرنے والا، ایمان لانے والا ابو بکر تھا۔ ہمت او کشت ملت را چوابر، فرمایا امت کا کھیت جب برباد ہونے پر آتا تو ابو بکر باران رحمت بن کر برسنا شروع ہو جاتا۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اسلام میں بھی ثانی، غار میں بھی ثانی، بدر میں بھی ثانی اور قبر میں بھی ثانی ہے۔ بن یار نبی دیں یاراں دا، شک ہووی تا چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا۔ آج بھی نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں رضی اللہ تعالی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کا واقعہ مختصر سا یہ ہے کہ رومیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا، نبی پاک نے صحابہ کو ترغیب دی، چلو ہم مقابلے کے لیے چلتے ہیں۔ کھجوریں پکی تھیں، سفر بڑا لمبا تھا، گرمی بڑی شدید تھی، صحابہ کرام کا چندہ شندہ بھی دیو کیونکہ خرچہ ہے کافی سارا۔ منافقین نے بہانے بنائے، کسی نے کہا جی گھر والے بیمار ہوں، کسی نے کہا والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، تو تیسرا ہے کہ میری آپنا بڑا مسئلہ خراب ہے جی، کوئی پیچس لگے نے ڈاڈے تے آرام نہیں آ رہا ہے کافی دنوں تو لہٰذا میں نہیں جا سکنا۔ اور ایک بے ایمان تھا جد ابن قیس، وہ جد صاحب نے ایسی چبل ماری کہ اللہ نے اسپیشل اس کا ذکر کیا، قرآن مجید میں اشارہ کر کیا۔ اس نے کہا جی میں نال نہ لے کے جاؤ جی، مجھے نہ لے کر جاؤ۔ وہ خیر ہو بھائی مورخ، تجھے کیوں نہ لے کر جائیں؟ اس نے کہا روم والوں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں، میں کہیں گناہ میں نہ مبتلا ہو جاؤں۔ اس نے بابا نہ جاؤ تو بے ایمان آدمی۔ اللہ نے فرمایا دیکھو کیسے بے ایمان ہے، کہتا ہے کہ میں فتنے میں نہ پڑوں، الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ سورۃ توبہ میں اشارہ ہے، اور فتنے کے اندر تو تم پڑا ہوا ہے۔ تو یہ منافقین نے یہ کام کیا، اور مخلصین نے جو مالدار تھے ڈھیر لگا دیے مالوں کے اور کھجوروں کے اور آٹے کے اور دیگر اجناس کے، اور جو غریب تھے جیسے ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ مزدوری کر کر کے 4 سیر کھجوریں ملی، 2 سیر گھر لے گئے اور 2 سیر کھجوریں لے کر نبی پاک کے پاس آ گئے اپنا حصہ دینے کے لیے۔ منافقوں نے زیادہ دینے والوں پر بھی طنز کیا، ریاکار ہیں، اور تھوڑا دینے والوں کا مذاق اڑایا، 2 سیرہ نال جناب روم فتح ہو جاسی۔ انہوں نے اعتراض کیا، رب نے بھی پھر خوب خبر لی ان کی قرآن میں، فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ وہ بے ایمان ہیں جو زیادہ دینے والوں پر بھی تان کرتے ہیں، اور والذین لا یجدون الا جہدہم، جن کے پاس مزدوری کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، رب ان کو مذاق کی سزا دے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، 70 بار بھی دعا کی نا تو میں نے ان بے ایمانوں کو معاف نہیں کرنا۔ میں نے ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، نہ ان کی جنازہ پڑھائیں نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اس کے ساتھ کچھ وہ لوگ بھی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، اونٹ کوئی نہیں، گھوڑا کوئی نہیں، تلوار تیر کوئی نہیں، اپنی جان تو ہے، جان حاضر ہے، آپ پیدل چلنے کا حکم دیں ہم پیدل چلیں گے، آپ جہاں جانے کا حکم دیں ہم کریں گے، جو کام کہیں گے ہم تیار ہیں، لیکن پیسہ کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، تیر کوئی نہیں، تلوار کوئی نہیں۔ آپ فرمایا نہیں واپس چلے جاؤ۔ تولوا واعینہم تفیض من الدم، واپس تو ہوئے لیکن روتے ہوئے واپس ہوئے۔ رب کہتا ہے ان کا بھی کوئی جرم نہیں، کیونکہ وہ تو پیش ہو گئے نا جی، یا سخت بیمار ہو ان کا بھی کوئی جرم نہیں۔ اعتراض تو ان منافقوں پر ہے جو ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود نہیں گئے۔ ہاں اس کے باوجود 3 ایسے شخص تھے جو منافق بھی نہیں تھے اور بیمار بھی نہیں تھے اور غریب بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی نہیں گئے۔ ان کا واقعہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے 11ویں پارے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد